appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent. I don't, and I don't care. I don't care what she is. I don't care. You make a big deal out of something. I couldn't care less. Whatever she wants to be is okay with me. But those were your words, so I'm I asking... don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. You know, I do believe that the vast majority of us know that we have so much more in common than what separates us, and we don't want. امریکہ میں عوام اپنا صدر کیسے چنتے ہیں؟ امریکہ میں نئے صدر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ 5 نومبر 2024 کو ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صدارتی انتخاب میں عوام کی جانب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ضروری نہیں کہ ملک کا نیا صدر بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست عام ووٹر نہیں کرتے، بلکہ یہ کام الیکٹورل کالج کا ہے۔ الیکٹورل کالج کیا ہے؟ جس کے لیے امریکی ووٹ ڈالتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں یہ سب سے اہم اور پیچیدہ ادارہ الیکٹورل کالج ہے۔ بنیادی طور پر یہ الیکٹورل کالج ایک ایسا ادارہ ہے جو صدر کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کالج کے ارکان، جنہیں الیکٹور بھی کہا جاتا ہے، عوام کے ووٹ سے جیتتے ہیں۔ یعنی جب امریکی عوام صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو دراصل وہ ایسے افراد کے لیے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جو مل کر الیکٹورل کالج بناتے ہیں، اور ان کا کام ملک کے صدر اور نائب صدر کو چننا ہوتا ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں منگل کے روز ہونے والی ووٹنگ اصل میں ان الیکٹرز کے لیے ہوتی ہے جو حتمی طور پر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر ریاست میں ووٹنگ کے وقت اصل میں ووٹر جس بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اس پر درج ہوتا ہے الیکٹرز برائے، اور آگے اس کے نام درج ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرز منتخب ہونے کے بعد دسمبر کے مہینے میں اپنی اپنی ریاست میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر صدر کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ماضی میں یہ الیکٹرز اپنی مرضی سے بھی ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن اب قانونی طور پر یہ الیکٹر صرف اسی امیدوار کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں جس کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ الیکٹورل کالج کیسے کام کرتا ہے؟ امریکہ کی ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے طے ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرز کی کل تعداد 538 ہے۔ ہر ریاست کی کانگریس میں جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے جتنے سینیٹر سینٹ میں ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے الیکٹورل کالج میں الیکٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی ریاست کی کانگریس میں 10 سیٹیں ہیں اور اس کی 2 سیٹیں سینٹ میں ہیں تو اس ریاست سے الیکٹورل کالج میں جانے والے الیکٹرز کی کل تعداد 12 ہوگی۔ عموماً ریاستیں اپنے تمام الیکٹورل کالج ووٹ اسی امیدوار کو دیتی ہیں جسے ریاست میں عوام کے زیادہ ووٹ ملے ہوں۔ امریکہ میں ریاست کیلیفورنیا کے سب سے زیادہ یعنی 55 الیکٹرز ہیں، جبکہ کم آبادی والی ریاستوں جیسے کہ وائیومنگ، الاسکا یا شمالی ڈکوٹا میں ان کی تعداد 3 ہے، جو کہ کسی بھی ریاست کے لیے کم سے کم مقرر کردہ تعداد ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریاست ٹیکسس میں ریپبلکن امیدوار نے 50.1% ووٹ ڈالے ہیں تو ریاست کے تمام 38 الیکٹورل ووٹ اس امیدوار کے نام ہو جائیں گے۔ صرف مین اور نبراسکا 2 ایسی ریاستیں ہیں جو اپنے الیکٹورل کالج ووٹ امیدوار کو ملنے والے ووٹوں کے تناسب سے تقسیم کرتی ہیں۔ اسی لیے صدارتی امیدوار ان ریاستوں میں زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں جنہیں سوئنگ اسٹیٹس یا ڈاواڈول ریاستیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی ریاستیں ہیں جہاں نتائج میں پڑا کسی بھی امیدوار کا بھاری ہو سکتا ہے۔ صدارتی امیدوار جتنی زیادہ ریاستیں جیتتے ہیں اس کے الیکٹورل ووٹ انہیں وائٹ ہاؤس کے قریب تر لے جاتے ہیں۔ کیا آپ عوامی ووٹ کی اکثریت حاصل کر کے بھی صدارت سے محروم رہ سکتے ہیں؟ جی، ایسا بالکل ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی امیدوار قومی سطح پر ووٹرز میں سب سے زیادہ مقبول رہا ہو لیکن صدر بننے کے لیے درکار 270 الیکٹورل ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ در حقیقت امریکہ میں گزشتہ 5 میں سے 2 صدارتی انتخابات ایسے امیدواروں نے جیتے ہیں جنہیں ملنے والے عوامی ووٹوں کی تعداد ہارنے والے امیدواروں سے کم تھی۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلیری کلنٹن سے 30 لاکھ ووٹ کم حاصل کیے تھے، لیکن وہ صدر بنے کیونکہ انہوں نے الیکٹورل کالج میں اکثریت حاصل کی تھی۔ سن 2000 میں جارج ڈبلیو بش نے 271 الیکٹورل ووٹوں سے کامیابی حاصل کی، جبکہ صدارتی انتخاب میں ناکام رہنے والے ان کے مد مقابل ڈیموکریٹ امیدوار ایل گور کو ان سے 5 لاکھ عوامی ووٹ زیادہ ملے تھے۔ اس کے علاوہ صرف 3 امریکی صدر ایسے ہیں جو پاپولر ووٹ حاصل کیے بغیر صدر بنے، اور یہ سب 19ویں صدی میں ہوا جب جان کوئنزی ایڈمنز، رابرٹ فرڈزی ہیز اور بنجامن ہیریسن صدر بنے۔ امریکہ میں اس صدارتی انتخاب کا اس نظام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جب 1787 میں امریکی آئین تیار کیا جا رہا تھا تو صدر کا ایک قومی سطح پر مقبول ووٹ سے انتخاب ناممکن ہی تھا۔ وجہ
ملک کا بڑا رقبہ اور مواصلات میں مشکلات تھیں۔ اسی دور میں اس بارے میں بھی زیادہ مواقع فراہم نہیں تھی کہ واشنگٹن ڈی سی میں قانون سازی کرنے والوں کو صدر کے انتخاب کا حق دے دیا جائے۔ اس صورتحال میں آئین بنانے والوں نے الیکٹورل کالج تشکیل دیا، جس میں ہر ریاست الیکٹرز کا انتخاب کرتی ہے۔ چھوٹی ریاستوں کو یہ نظام پسند آیا کیونکہ اس سے صدر کے انتخاب میں ان کا کردار عام ووٹنگ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر تھا۔ الیکٹورل کالج کا خیال ملک کی جنوبی ریاستوں میں بھی پسند کیا گیا، جہاں کی آبادی کا بڑا حصہ اس وقت غلاموں پر مشتمل تھا۔ اگرچہ غلاموں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، لیکن اس وقت مردم شماری میں انہیں شامل ضرور کیا جاتا تھا، اور ایک آزاد فرد کے مقابلے میں غلام کو 5/3 گنا دیا جاتا تھا۔ چونکہ امریکی صدر کے انتخاب کے لیے درکار الیکٹرل ووٹوں کی کسی ریاست میں تعداد کا انحصار اس کی آبادی پر ہوتا ہے، اس لیے جنوبی ریاستوں کو اس نظام کے تحت صدارتی انتخاب پر اثر انداز ہونے کا زیادہ موقع مل رہا تھا۔ کیا الیکٹرز کے لیے عام ووٹنگ میں فاتح امیدوار کو ہی ووٹ دینا ضروری ہے؟ کچھ ریاستوں میں الیکٹرز اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، چاہے عوام نے اسے جتوایا ہو یا نہیں، لیکن عام طور پر الیکٹرز اسی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں جسے ان کی ریاست کے عوام نے زیادہ ووٹ دیے ہوں۔ اگر الیکٹرز نے اپنی ریاست کے عوام کے چنندہ امیدوار کو ووٹ نہ دیں تو انہیں فیتھ لیس یا عقیدے سے عاری کہا جاتا ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں 7 الیکٹورل کالج ووٹرز نے ایسا کیا، لیکن ان کے اس اقدام کا نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اگر کسی امیدوار کو اکثریت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں ایوان نمائندگان صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالتا ہے۔ ایسا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے جب 1824 میں الیکٹرل ووٹ 4 امیدواروں کے درمیان تقسیم ہوئے اور کسی کو اکثریت نہیں مل سکی۔ اب جبکہ امریکی سیاست میں صرف 2 جماعتوں کا بول بالا ہے، ایسا دوبارہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔